جب بھی توحید کی دعوت دی جائے گی تو توحید کی دعوت دینے والے کی ذات کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو میرے دل میں جتنی محبت میرے خالق مالک رازق کی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ موحد کا حال ہے، لیکن اہل شرک وہ غیر اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ رب کی عبادت کو بھولا بیٹھا، اللہ کی محبت کو بھولا بیٹھا، اور مر جانے والے، قبر میں دفن ہو جانے والے، مٹی کے اندر چلے جانے والوں کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ اس کی قبر پہ جانور کے روپ میں آتا ہے۔ اور اگر تم توحید کی دعوت دو گے تو پھر ہم تمہیں وہابی کہیں گے، پانچواں مذہب کہیں گے، فلاں کہیں گے اور فلاں کہیں گے۔ یار دین کا مذاق اڑا رہے۔ بھائی توحید وہ عقیدہ ہے جس کو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیتے ہیں، انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل دین اسلام کا مذاق اڑانا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ دین اسلام کا مذاق اڑانے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اب معذرتیں نہ پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو چکے ہو، تم وادی کفر میں داخل ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جو شخص اللہ کا مذاق اڑائے، رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کفر والے کام ہے۔ یا جس نے ان میں سے کسی ایک چیز کا مذاق اڑایا، کوئی اللہ کی ذات کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یا دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ اسے ایمان کی وادی سے گھسیٹ کر کفر کی وادی میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑایا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ شان صحابہ کو سمجھیے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں ہے۔ صحابہ کی عزت پر طنز کرنے والے، ان کے مقام پہ طنز کرنے والے اس آیت کو اپنے سامنے رکھے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت نہ پیش کرو، تم کافر ہو چکے ہو۔ اور کہا کیا؟ قل اب اللہ، تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ انہوں نے مذاق صرف صحابہ کا اڑایا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیات کا اڑاتے ہو، ورسولہ، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو جو شخص صحابہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ملائے، اس کے کافر ہونے میں کیا شک رہ جائے گا؟ یہاں تو صرف ازراہ مذاق یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، قراء صحابہ ہیں، یہ پیٹو ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ باتونی ہیں، کھانے میں بڑے ماہر، بولنے میں بڑے ماہر، باتیں بنائیں گے، لڑائی میں بڑے بزدل، صرف اتنا کہا تھا۔ تو اللہ نے انہیں کافر قرار دے دیا اور کہا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور جو کھل کر کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ معاویہ فرعون و حامان کے ساتھ ہے، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟
تو دین اسلام کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اللہ کی ذات کا مذاق اڑانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یا دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے جو انسان کو وادی ایمان سے محروم کر کے کفر کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ جو شخص دین اسلام کی کسی ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں تو کل شیطان ان کو اور اپنی انگلیوں پہ نچائے گا اور وہ دین کے باقی شاعر کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا جائے، رب کی وحدانیت کا پیغام دیا جائے، ان مردوں کی عبادت سے روکا جائے، قبر میں دفن ہو جانے والوں کی عبادت سے روکا جائے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل توحید کا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، وہ عقیدہ توحید کا ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں یہ کہا جائے کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو مر کے قبروں میں دفن ہو گئے، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اچھا تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تو اپنے نبی کو بچانے کے لیے احد کے میدان میں نہیں آیا، تمہیں بچانے کہاں آئے گا؟ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ یہ ظالم، یہ مجرم اللہ کی دین کا مذاق اڑاتے اڑاتے، رسول کے صحابہ کا مذاق اڑاتے اڑاتے، یہ اللہ کی ذات پر بھی طعن کرتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِذَا رَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور تمہیں جب کبھی یہ دیکھتے تو تم سے ٹھٹھا بن کرتے، مسخرہ بن کرنے لگتے، کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّونَ عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تو ہماری ہمت ہے کہ ہم اس پر جمے رہے، وگرنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام توحید دے رہے ہیں اور کفار مکہ ان کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں مذاق کا۔ یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اس نے ہمیں ہمارے معبودوں سے توڑنے کی بڑی کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہم ڈٹے رہے اپنے معبودان کی عبادت پر، ہم نہیں پیچھے ہٹے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچائی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ جب بھی توحید کی دعوت دی جائے گی تو توحید کی دعوت دینے والے کی ذات کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مشرکین مکہ جو پیغام توحید دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ جب تک آپ نے ان کو توحید کا پیغام نہیں دیا تھا، صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، اور جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی مشرکین، وہی اہل مکہ، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے کوئی تکلیف دی، کسی نے کوئی تکلیف دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں شرک کی عظمت تھی، توحید کا جملہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی آپ پیغام توحید دینے والوں کو دیکھ لیجئے، جو پیغام توحید دیتے ہیں، کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے، کوئی ان کی تصویریں، ان کے چہرے جانوروں کے منہ پر لگاتا ہے، کوئی کیسے تذلیل کرتا ہے، کوئی کیسے جملے کستا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہر دور کے مشرک نے دعوت توحید دینے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ان کے دل میں شرک، اس کی محبت گھر کر چکی ہے، ان کا دل شرک کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، غیر اللہ کی محبت اس کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔
ساری محبتوں کا حقدار تو میرا مالک و مولا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر مجھے خوراک دی، جس نے مجھے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، رزق کمانا سکھایا، جسم دیا، میرے لیے یہ پوری کائنات مسخر کی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اور میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اور مجھے بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو میرے دل میں جتنی محبت میرے خالق، مالک، رازق کی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ موحد کا حال ہے، لیکن اہل شرک وہ غیر اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں۔ محبت انہیں کرنی اللہ سے چاہیے تھی، ویسی کرتے وہ غیروں سے ہیں، ان کے دروں کے آگے سوالی بنتے ہیں اور ان کے دروں کے فقیر بنتے ہیں۔ لہذا جو شخص مخلوق سے ایسی محبت کرے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تو وہ مشرک ہے۔ ایک ہے اللہ کی خاطر محبت، اور ایک ہے اللہ کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت کے درمیان فرق۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا مطلوب ہے۔ جب انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے کسی سے، اس محبت کے پیچھے نہ رنگ، نہ روپ، نہ نسل، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ برادری، نہ زبان، صرف یہ اللہ کا موحد بندہ ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، یہ موحد ہے، میرا بھائی ہے، اہل توحید ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مطلوب ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ فقط ذاق طعم الایمان، ایک روایت کا یہ لفظ ہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والا یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ اور ایک ہے کہ اللہ جیسی محبت دوسروں سے کرنا، یہ شرک ہے۔ جیسی محبت دل میں مولا کی ہوگی، مالک کی ہوگی، رحمان کی ہوگی، رحیم کی ہوگی، ویسی محبت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے قبروں کو بت بنا لیا ہے، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، ان قبروں کا طواف اور ان قبروں پر سجدے اور نذریں اور نیازیں، اگر ان کو دیکھیں تو وہ ان مردوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایسی محبت وہ اللہ سے بھی نہیں کرتے۔ اس قبر پرست کو دیکھ لیجئے، یہ جانور کی طرح اپنے پیر کی قبر پہ آ رہا ہے، یہ اس مردے کا کتا بن کر آیا ہوا ہے جسے اللہ نے انسان بنایا تھا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ رب کی عبادت کو بھولا بیٹھا، اللہ کی محبت کو بھولا بیٹھا، اور مر جانے والے، قبر میں دفن ہو جانے والے، مٹی کے اندر چلے جانے والوں کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ اس کی قبر پہ جانور کے روپ میں آتا ہے۔ یہ اہل شرک اللہ کی توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود بنا بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم اٹھا لیں گے، پیر کے نام کی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم اٹھا لیں گے، پیر کے نام پہ جھوٹی قسم، پیر بڑا غرق کر دے گا۔ کسی چور کو کہا گیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی۔ نے کہا مسجد میں آگے قرآن تیرے سر پہ رکھتے ہیں، اگر تو نے چوری نہیں کی تو اٹھا قسم۔ اس نے کہا ایک جھڑ کے 10 رکھ دے ہو؟ اس نے کہا نہیں، پروگرام چینج ہو گیا ہے، مسجد میں لا کے تیرے سر پہ ہم نے قرآن نہیں رکھنا، قسم نہیں اٹھوانی۔ مائی صفورہ کا دروازہ کھول دے، اس بی بی کے دربار کی کنڈی کھول دے، فلاں بابے کے مزار کی کنڈی کھول دے۔ اس نے کہا اے تے میرے بچے مار دے گی، میرا بیڑا غرق کر دے گا پیر اگر میں نے جھوٹے ہوتے ہوئے اس کے مزار کی کنڈی کھول دی۔ یعنی اس کے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں جو اپنے بنائے ہوئے پیروں اور فقیروں کی ہے۔ یہ جس طرح اپنے پیروں کے در پہ آ کر، مردوں کے در پر آ کر فریادیں کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، روتے ہیں، آپ کبھی ان کو مسجد کے اندر ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ جو ان کی کیفیت بنتی ہے قبروں پہ آ کر، وہ بیت اللہ کے اندر جا کر وہ کیفیت نہیں بنتی۔ کیوں؟ دل کے اندر محبت ان مردوں کی سجائی ہوئی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ سے جیسی محبت کی جانی چاہیے تھی ویسی محبت اپنے پیروں سے کرتے ہیں، اپنے بابوں سے کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو دیکھ لیجئے، مزارات پہ بنی ہوئی مسجدوں کو دیکھ لیجئے، اگرچہ وہاں مسجدیں بنانا، قبروں پہ مسجدیں بنانا جائز نہیں ہے، لیکن دیکھ لیجئے مسجدیں ویران ہوگی اور جمعرات کو بابے کے مزار کی قوالی چل رہی ہوگی۔
قوالی چل رہی ہے، مسجد خالی ہے، مزار آباد ہے۔ قوالی میں مجلس سجی ہوئی ہے، محفل سماع ہے، رقص ہو رہا ہے، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ٹھمکے لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ دل میں محبت اس بابے کی ہے، اسی لیے مزارات کو آباد کیا ہوا ہے اور مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی توہین کرنے والے، اس کی آیات اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے، اور شرک کے اندر ڈوب کر ان مردوں کی تعظیم کرنے والے بھول بیٹھے اپنے اس سبق کو جس کا عہد و پیمان انہوں نے اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا۔ لستُ بربکم قالوا بلی، اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں تو تمہارا رب۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کھلا مذاق، جیسے ان لوگوں نے جن کے بارے میں آیات کریمہ نازل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا صحابہ کے بارے میں کہ ان قراء کے مانند یہ پیٹو، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ جنگ میں بزدلی کا شکار ہو جانے والے، یا اس طرح کے کوئی اور جملے۔ جیسے آج کسی کو دعوت دین دی جائے، توحید کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیا جائے کہ بھائی خالص دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی پر کیا نازل ہوا؟ آسمان سے قرآن اور آسمان سے ہی حدیث۔ ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، قرآن بھی اور فرمان مصطفیٰ بھی، احادیث رسول بھی، اور دونوں کو ماننا لازمی ہے۔ اور اللہ نے ہستی صرف ایک ہمیں بھیجی ہے ہماری طرف جو معصوم عن الخطا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی بات جب بیان کرتے ہیں رب کی وحی سے بیان کرتے ہیں، یہ دین ہے۔ جیسے خالص دودھ وہ ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے، اس میں کوئی گھڑے کا پانی ملائے تو ملاوٹی ہو جائے گا، کوئی نلکے کا ملائے تو ملاوٹی ہو جائے گا، کوئی نہر راجباہے کا ملائے تب بھی ملاوٹی ہو جائے گا۔ ارے بھائی کوئی زمزم بھی ملا دے دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث خالص دین ہے، اس میں کسی کی رائے شامل کر دیں گے نہیں۔ بابا جی نے، حضرت جی نے، شیخ جی نے، امام جی نے، مرشد جی نے فرمایا ہے، قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بابا جی بڑی اونچی ہستی ہیں، انہوں نے اللہ کو بڑے راضی کیے ہوئے ہیں، بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں، ان کا فرما دینا بھی بہت مقام رکھتا ہے۔ بعض تو اپنے پیروں کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے، انہوں نے کہا اگر قرآن کی آیت آ جائے ہمارے صاحب کے قول کے خلاف ہو تعویل کریں گے وگرنہ انکار کر دیں گے، حدیث رسول آ جائے تعویل کریں گے وگرنہ انکار کر دیں گے، صحابی کا اثر آئے گا تعویل کریں گے وگرنہ انکار کر دیں گے۔ انہیں بتایا جائے بھائی یہ دین نہیں ہے جو تم نے بنا لیا، دین نام ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ وہ جواب میں یہ ساری خالص دعوت سن کر کیا کہیں گے؟ تمہارا پانچواں مذہب ہے، یا تم لا مذہب ہو یا تمہارا مذہب پانچواں مذہب ہے۔ کوئی یہ کہہ دے گا تمہارا دین جھوٹا دین ہے۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، وہ جو دین کے نام پر غیرت کھاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی دے کر برداشت نہیں کر سکتے، جو توحید کا پیغام دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کو دیکھ کے مذاق اڑانا، یہ دین والے جا رہے ہیں۔ بھائی دین تو سب کا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ دین آپ کے لیے ہے، لیکن آپ ذراہ مذاق اہل دین کا تمسخر اڑائیں، اہل دین کی شان میں زبان درازیاں کریں، تو یہ دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ مذاق اڑانا اس جملے سے بہت بڑا ہے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ صریح مذاق نہ ہو، کھلا مذاق نہ ہو، لیکن غیر صریح مذاق، غیر صریح استہزاء، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔
کوئی آنکھ کے اشارے سے، کوئی زبان کے اشارے سے دین کی بات آنے پر اشارتاً مذاق کرے یا ہاتھ کا اشارہ کرے، جس سے مقصود اس فرمان مصطفیٰ کا، اس دین کی بات کا استہزاء ہو، حدیث سنے اور اسے مذاق کے انداز میں بیان کرے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یا آج اکثر آپ لوگوں کی زبانوں سے سنیں گے، اجی آپ یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، اس دور کے اندر اسلام اب لاگو نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ پرانی بات ہے، اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا اسلام، لیکن ابھی تو اسلام یہ پسماندہ سا دین، یہ بنیاد پرستی کا دین، یہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ یا کوئی اسلام کی باتوں کو مذاق کا نشانہ بنائے کہ جی اسلام نے 2-2 3-3 شادیاں کرنے کی مردوں کو اجازت دی ہے، یہ عورت کے حقوق سلب کر لیے اسلام نے، یہ عورت کے ساتھ ظلم کیا اسلام نے۔ یا کوئی خود ساختہ قوانین کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کو اسلامی قانون سے بہتر کردانے کہ جی یہ ہے اصل چیز۔ آپ کی جو اسلامی سزائیں ہیں وہ تو وحشیانہ ہیں، جنگلی سزائیں ہیں، جانوروں کی سزائیں ہیں۔ ارے بھائی، اس سے بڑی خباثت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تم اس پہ انگلی اٹھا رہے ہو کہ تو نے جو یہ سزائیں نازل کی ہے یہ نعوذ باللہ غیر انسانی ہے۔ انسانوں کا مالک خالق رب انسانوں کو زیادہ جانتا ہے یا آج تم زیادہ جانتے ہو؟ یہ چیزیں اسلام کو، یہ چیزیں انسان کو اسلام کی وادی سے نکال کر کفر کی وادی میں دھکیل سکتی ہیں۔ یا آج کسی کو توحید کی دعوت دو اور وہ کہے توحید بیان نہ کرو، توحید بیان کرنے سے تم دین کے شرازہ میں کھیر رہے ہو۔ ہر بندہ اپنے اپنے مذہب پہ رہے اور آؤ گلے مل جائیں، قبر کا طواف کرنے والا کرتا رہے، قبر کا پجاری رہے، اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت کرتا رہے، بس مسلمان یہ بھی ہے وہ بھی ہے، گلے مل جاؤ، سب ٹھیک، جو جہاں لگا ہے ٹھیک۔ اور اگر تم توحید کی دعوت دو گے تو پھر ہم تمہیں وہابی کہیں گے، پانچواں مذہب کہیں گے، فلاں کہیں گے اور فلاں کہیں گے۔ یار دین کا مذاق اڑا رہے بھائی۔ توحید وہ عقیدہ ہے جس کو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی نے اپنے پاس سے تراش لی ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجے، ہر رسول نے دعوت کیا دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس طرح کے جملے انسان کو اس کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے بڑے خطرناک ہیں۔ اور اسی انداز میں سنتوں کا مذاق اڑانا، جو سنتوں کے پابند ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ کوئی پردے دار عورت دیکھ لے تو برقعے پر کلام شروع کر دے، پردے کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے چہرے پہ دیکھ لے تو داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ کوئی یہ کہ جی داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ داڑھی ہلکی کروانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ فرمانے لگے داڑھی تو ہے ہی ہلکی، داڑھی تو ہے ہی ہلکی۔ ہم نے آج تک تاریخ انسانی میں یہ بات نہ سنی نہ پڑھی نہ دیکھی کہ داڑھی کی وزن کی وجہ سے کوئی بندہ چلتا چلتا منہ کے بل زمین پہ گر گیا اور اس کی داڑھی بڑی وزنی تھی، یہ داڑھی نہیں اٹھا سکا۔ جو داڑھی ہلکی کرتے ہیں، داڑھی تو ہے ہی ہلکی، ہاں اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے۔ بھائی اسلام ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع میں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے دے وہ لے لو۔ اور رسول نے کیا دیا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔
تو اسلام کی کوئی بات آ جائے اس کا ٹھٹھا نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں، اس پہ سر جھکا دیں، سر تسلیم کر لیں اور یہ کہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر دی ان باتوں کی، اور کھلے دل سے اسے قبول کر لیں۔ اور اگر یہ ماجرا نہیں ہے، اسلام کی باتیں دل میں تیر بن کے لگتی ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ مومن کا حال نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔